تو اسلام اس سے ثابت ہوا صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں. یہ چیز کب ریلیونٹ ہے؟ جیسے آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ انجسٹس ہو رہا ہے، آپ کا مینیجر، آپ کا کوئی کولیگ آپ کو دبا رہا ہے، آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بس اس کو معاف کر دیا، اور صبر یہ نہیں ہے انجسٹس کو برداشت کرتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو کوئی بھی صبر کرے گا اور معاف کرے گا، غفرا، indeed that is from the matters of determination. تو یہ عزم الامور ہے، یہ بہت 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 بڑا کام ہے، اور یہ عام لوگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اتنے بڑے کام عام لوگ نہیں کر سکتے، یہ وہی کریں گے خشیت والے، جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. اسی طرح صبر کے اوپر اگر اور آپ کو آیات سناؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and be patient and do not let the hatred of a people cause you to be unjust. صبر کا حکم دیا لیکن پرنسپل کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں صبر کرو، صبر کے ساتھ چلو، اور کسی کی ناپسندیدگی اس کے ساتھ تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے نیچرلی، لیکن آپ اس سے زیادتی اس لیے نہ کریں کیونکہ ادروائز وہ ٹھیک بندہ ہے، آپ کے ساتھ بس اس کی نہیں بنی، بس ٹھیک ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، دو لوگوں کی طلاق ہو جائے آپس میں. اب اٹ از پاسبل دو اچھے لوگوں کی ڈیورس ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں بندہ ایول ہے یا آپ ایول ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیورس، ان کے ساتھ ڈیورس، ان کے ساتھ معاملہ ختم ہونا آپ کو ان کے ساتھ ناانصافی پہ نہ ابھارے. یعنی آپ ان کو معروف طریقے سے ڈیورس دیں، معروف طریقے سے علیحدہ ہوں، اور بچوں کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں. اگر آپ لوگ دونوں کی اولاد ہے تو بچوں کو سفر نہ کرائیں اپنی ہیٹڈ میں. دیکھیں کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے صبر کا، ٹھیک ہے. اسی طرح صبر انجسٹس پر نہیں ہے، اللہ نے اجازت دیا. اللہ ڈز ناٹ لائک دا پبلک مینشن آف ایول ایکسیپٹ بائی ون ہو ہیز بین رانگڈ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ ایول کو پبلکلی مینشن کیا جائے، لیکن اس کے لیے جس کا ایول پبلک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کی تفسیر میں سنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا نیبر مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنا سارا سامان نکال کر گھر سے باہر لے آؤ، اور جو کوئی بھی گزرے اس کو بتاؤ کہ میں اپنے نیبر سے اتنا تنگ ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے سامان گھر سے باہر نکالنا پڑ گیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ سوشل پریشر بلڈ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا. اتنے لوگوں نے پوچھا تو وہ اس کا نیبر اس پہ چڑھائی کرنے لگے لوگ کہ تم اتنے برے ہو، تم نے اپنے نیبر کو تنگ کیا ہوا ہے. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی آپ سامان اندر کر لیں، میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا. یہ طریقہ اس کی اجازت دی گئی ہے سوشل پریشر کریٹ کرنے کی، لیکن ایک کنٹرول طریقے میں، ٹھیک ہے. تو اسلام اس سے ثابت ہوا صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں. یہ چیز کب ریلیونٹ ہے؟ جیسے آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ انجسٹس ہو رہا ہے، آپ کا مینیجر، آپ کا کوئی کولیگ آپ کو دبا رہا ہے، آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بس اس کو معاف کر دیا، اور صبر یہ نہیں ہے انجسٹس کو برداشت کرتے رہے. کوئی نہ کوئی پریشر کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل جائے، ٹھیک ہے. اس کی اجازت دین ہمارا دیتا ہے. اسی طرح آپ کو گھر میں انجسٹس نظر آ رہا ہے، آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ انجسٹس پہ انجسٹس کیے جا رہا ہے، تو دیر مسٹ بی سم وے. اور شریعت نے بہت طریقے بتائے ہیں. گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے، تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. دیر از اے وے ٹو کریٹ سم سارٹ آف سوشل پریشر. اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ، اگر پیرنٹس زیادتی کر رہے ہیں بچے کے ساتھ، یا بچہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے بھی پھر طریقے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ صبر انجسٹس کو برداشت کرنا نہیں ہے. سم ٹائمز فار اے بگ ویژن کرنا بھی پڑتا ہے. ریوارڈ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اٹ سیلف بہت بڑا ریوارڈ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں. دیکھیں جس کے ساتھ اللہ ہے بات ہی ختم ہو گئی، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی وہ بندہ پھر کیا ہی بات ہے. آپ دیکھیں وہ بندہ پھر کہاں جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے وہ ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک بار کچھ مشرکین برا بھلا کہہ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق سنتے رہے. اس کے بعد انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا. تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو پتہ ہے حدیث؟ جی کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے ابو بکر کیا کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اینجلز تمہارے بھی آپ پہ جواب دے رہے. جیسے تم نے جواب دیا اینجلز وہاں سے چلے گئے. اب یہ میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا مطلب اگر ساس آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو آپ بس جواب نہ دیں، فرشتے جواب دیں گے؟ فرشتے کیسے جواب دیں گے؟ فرشتوں سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نوجوان یہاں تک سوچتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ فرشتوں سے مسئلہ ایسے حل ہوگا، فرشتے جواب دیں. وہ اس کا مطلب نہیں فرشتے نظر آنے لگے اور لٹرلی جواب دے رہے ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ روب ڈال دے گا آپ کے اندر، آپ جواب نہیں بھی دیں گے آپ کا پلڑا بھاری ہوگا.
یہ فرشتوں کی مدد ہے، یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی. غلبت الرجال نہیں ہوگا. غلبت الرجال کیا ہے؟ دوسرے کا غلبہ نہیں ہوگا آپ پہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسا روب ڈال دے گا آپ کے اندر کہ آپ اسمائل بھی کریں گے، آپ خاموش بھی رہیں گے، آپ تھوڑا سا رسپونڈ بھی کریں گے تو اگلے پہ روب ڈال جائے گا آپ. ان باتوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس سے. اوکے، تو یہ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر شو کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، کبھی کبھی جواب دینا بھی پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے. بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اجر عظیم دے گا. اب یہ سوچ لے پھر کتنا زیادہ اجر ہے، کتنا زیادہ اجر. ٹھیک ہے، اور یہ صبر کے بارے میں ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا. احادیث آن صبر. صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے. ایک عورت جو ہے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، تو کافی زیادہ واویلا کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اسے نصیحت فرما دی کہ عورت صبر کر. تو اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے، تو اس نے آگے سے تھوڑا سا جواب دے دیا. اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو خیر بعد میں کسی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تمہیں کیا پتہ دکھ کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس نے دیکھے. تو وہ پھر معافی مانگنے آئی. تو پھر جب اس نے معافی مانگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا کہ صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. صبر کب ہوتا ہے؟ حادثے کے پہلے سٹیپ کے اوپر. اس سے ثابت ہوا کہ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ نے چیزیں وغیرہ توڑیں، آپ نے شاؤٹنگ کی، آپ نے سب کو برا بھلا کہا، اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری سوری. یہ صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اچھی بات ہے آپ نے نیکسٹ دن سوری کر لی، لیکن صبر کیا ہے؟ ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی، کہ آپ خاموش کر کے اس ٹائم، ٹھیک ہے نا، آپ اٹھ گئے، آپ نے جگہ چینج کر لی، یا بس آپ نے کنورسیشن اینڈ کر دی. دس از صبر. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق کوئی بھی بیماری، فیٹیگ، سورو یا سیڈنس، ہرٹ، ڈسٹریس، دیکھیں کتنی چیزیں وہ نہیں ایک مسلمان کو چھوتی، لیکن یہ کہ اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ کو معاف فرماتے. تو ریسٹ ایشورڈ جب آپ صبر شو کر رہے ہوں گے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے. ون ون سچویشن، اور کیا چاہیے. آپ صبر بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ میں ڈگنیٹی بھی آ رہی ہے، اس میں آپ میں ایک آپ کا پلڑا بھی بھاری آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے جس بندے کے ساتھ آپ نے صبر دکھایا ہو کل کو آپ کی تعریف کرے گا کہ یار میں نے اتنا کچھ بولا ان کو، انہوں نے آگے سے ایک لفظ نہیں کہا، یہ آگے سے خاموش کر گئے، آپ کا پلڑا بھی بھاری رہے